سلام سے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو۔ شمشاد بوستان رسالت حسین ہے، مفتاح باغ گلشن جنت حسین ہے، ابر عطا و آیا رحمت حسین ہے، اور نقش نگین مہر نبوت حسین ہے۔ ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے، اور سب خاک سے بنے ہیں یہ خالق کے نور سے۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ سفینہ نجات کی آخری کڑی کہ جس میں ہم گفتگو کرتے کرتے اس مقام تک آ گئے ہیں کہ جہاں اب کربلا کے بن میں یہ اعداء کا ہجوم ہے، اور اس کے درمیان حق و صداقت کی صرف ایک لڑی بچی ہے۔ شریک گفتگو علامہ آصف جوہری قبلہ، ہم اس مشکل گھڑی پہ آ گئے ہیں کہ جس سے کبیدہ خاطر رسالت ماپ بھی رہے تھے، جس کی اطلاع دیتے دیتے آنکھوں سے جھڑی ام المومنین کے بھی لگی تھی، جس کی اطلاع دیتے دیتے جناب سیدہ بھی رنجیدہ ہوئیں، اور جس کے بارے میں ملائکہ میں اب ایک مجلس کی کیفیت ہے۔ شہادت کی یہ کیا گھڑی ہے؟ عصر عاشور یہ کیا منظر ہے؟ بس یہ عصر عاشور جب وہ وقت آ چکا کہ انصار گئے، اصحاب گئے، اولاد گئی، جام شہادت نوش کیا، اور حسین کربلا کے بن میں اکیلے رہ گئے۔ اب اس اکیلے پن میں حسین کا استغاثہ جو کائنات نے ایک مرتبہ سنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اب جب یہ حسین کا استغاثہ بلند ہوا تو دو قسم کے رد عمل خیموں سے ظاہر ہوئے۔ ایک مرتبہ شہزادی رباب کے خیمے کا پردہ اٹھا، اور ایک مرتبہ شہزادی زینب کے خیمے کا پردہ اٹھا۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، واپس پلٹے، آ کے شہزادی رباب سے پوچھا کہ پردہ اٹھنے کا سبب کیا ہے؟ ابھی ایک شخصیت باقی ہیں اور وہ ننھے علی اصغر ہے۔ کہا جب آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو بچے نے گہوارے سے خود کو گرا لیا، گہوارے سے گرا دیا۔ اب حسین کا بچہ بھی عارف ہے کہ حسین اکیلے رہ گئے۔ اور دوسر رد عمل بی بی زینب کے خیمے سے پوچھا، بہنا خیمے کا پردہ اٹھنے کا سبب کیا ہے؟ کہا جب آپ نے استغاثہ غربت دیا تو سید الساجدین اپنا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے نکلے اور کہہ رہے تھے میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ جناب سجاد کو تسلی دی، جناب اصغر کو پانی کی جگہ تیر کھلا کے لے آئے، ششماہے کو دفنا چکے۔ اب جب اسرار امامت سپرد کر چکے سید الساجدین کے، تو پھر بہن سے ودا ہوئے، اور بہن سے وداعی کا منظر بھی عجیب تھا۔ جب حسین خیمے سے باہر آئے نا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ بہن نے آواز دی، کہا بھیا ایک مرتبہ پھر تشریف لائیے۔ دوبارہ خیمے میں گئے، بی بی نے کہا کہ حسین میں آپ کے گلے کا بوسہ دینا چاہتی ہوں۔ بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ دیا، اور یہ کہا کہ جب اماں دنیا سے جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی جب آخری مرتبہ حسین تم سے ملنے آئے اس کے گلے کا بوسہ ضرور دینا، کہ حسین تو چلا جائے گا لیکن اس پہ کند خنجر چل جائے گا۔ لایا جو خون رنگ دگر کربلا کے بعد
دگر کربلا کے بعد اونچا ہوا حسین کا سر کربلا کے بعد آباد ہو گیا حرم رب رسول کا آباد ہو گیا حرم رب رسول کا ویراں ہوا بطول کا گھر کربلا کے بعد ویراں ہوا بطول کا گھر کربلا کے بعد ٹوٹا یزیدیت کی شب تار کا فسون ٹوٹا یزیدیت کی شب تار کا فسون آئی حسینیت کی سحر کربلا کے بعد آئی حسینیت کی سحر کربلا کے بعد جوہر کا شیر صفائے ہستی پہ ثبت ہے جوہر کا شیر صفائے ہستی پہ ثبت ہے پڑھتے ہیں جس کو اہل نظر کربلا کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم ایک اور نقطے پر بھی بات کر لیں اور وہ یہ ہے کہ یہ مظلومیت اپنی جگہ لیکن جو لشکر اعداء ہے وہ کس قدر شقی القلب ہے اور حسین پر یہ کس قدر واضح ہے اس کی مثال خود اپنے کفن کی سلیکشن بھی ہے. آپ نے کہا کہ جو میں نے لباس پہن رکھا ہے یہ کچھ بہتر کپڑے کا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری شہادت کے بعد یہ میرے جسم سے میرے کپڑے بھی نوچ لیں گے. تو مجھے کو مزمل شدہ کرتا دے دو اور مجھے ایک ایسا کپڑا دے دو کہ جو اتنا کوئی اعلیٰ نہ ہو
جی ہاں، شاید، لیکن ہم یہ جانا، طبری یہ لکھتا ہے کہ سنان ابن انس نے وہ کرتا بھی کھینچ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ امام حسین کی مظلومیت اور فوج اعداء کا کردار یہ قیامت تک کے لیے واضح ہو گیا اس بات سے کہ یہاں کسی چیز کی بقا ہے اور وہاں کسی چیز کی لالچ ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے، حسین علیہ السلام پہ گریہ اگر پیغمبر کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں، جناب ام سلمہ نے کیا، سیدہ نے کیا، اس کا مطلب ہے حسین کی شہادت اتنی مظلومیت کے ساتھ ہے کہ حد تو یہ ہے کہ حسین کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے، اب جب ظالم نے وہ بھی چھینی ہے تو کس انداز سے چھینی ہے، اس کو مورخین نے لکھا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ مظلومیت کی بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے، لیکن میری سمجھ میں ایک نقطہ نہیں آتا قبلہ۔ ایک شخص ہے کہ جو اپنا بھرا پورا کنبہ لے کے چلا تھا، اپنے احباب کو لے کے چلا تھا، جو اس کی تکریم کرتے تھے، اس کی نشست سجاتے تھے، اور پھر چشم و زدن میں 2.5 گھنٹے کی جنگ میں وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اب خاک ہے، خاک پہ بریدہ لاشیں ہیں، پیچھے مستورات کی آہیں ہیں، جو ایک بچہ تھا اس کو بھی خیمے کے پیچھے دفنائے ہیں۔ اب تو ذہنی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ شخص خود کو آگ لگا دیتا ہے یا خنجر لے کے چلتا ہے، جو سامنے آیا وہ اس کو مار دے یا مجھے مار دے، لیکن اب بھی اصلاح دین پیش نظر ہے، اب بھی سمجھا رہے ہیں، اب بھی رجز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اب بھی آنکھیں کو، یہ کیا سلسلہ ہے؟ بہت اچھی خوبصورت آپ نے نقطہ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں، جس کا اتنا کچھ کھو جانے کے بعد حواس قائم ہوں، اتنا کچھ کھو جانے کے بعد جو ابھی ہدایت پہ معمور ہو، اور حسین اپنے آخری خطبے میں پھر یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اس وقت تمہاری ہدایت کے لیے مجھ سے زیادہ کون سزاوار ہے، اس کا مطلب ہے کہ حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ کبھی بھی وقت کے ہاتھوں ہارا ہوا نہیں ہوتا، اس کے اصحاب ایسے ہوتے ہیں، اور ذات احدیت ہمیشہ یہ عہدہ دیتی بھی اسی ہستی کو ہے جس کے حواس آخری وقت تک ہدایت کرنے کے قابل رہیں، جو سب کچھ گوا بھی دے اور اس پہ مصائب بہت ڈھائے بھی گئے ہوں، لیکن اس کے نظریے میں وہ کام جو خداوند عالم نے اس کی طینت میں ڈال رکھا ہے وہ اس وقت بھی کام کر رہا۔ شب سیاہ میں ہے روشنی پیام حسین، شب سیاہ میں ہے روشنی پیام حسین، نوید صبح صداقت بنی ہے شام حسین۔ یہ دور کیسے گواہی تیری وفا کی دے، یہ دور کیسے گواہی تیری وفا کی دے، ابھی جہاں پہ کھلا ہی نہیں مقام حسین، ابھی جہاں پہ کھلا ہی نہیں مقام حسین۔ خدا گواہ کہ ممکن نہیں تھا دنیا میں، خدا گواہ کہ ممکن نہیں تھا دنیا میں، قیام دین محمد بجز قیام حسین۔ خدا گواہ کہ ممکن نہیں تھا دنیا میں، قیام دین محمد بجز قیام حسین۔ اور بصد نیاز و ادب منتظر ہیں حرف و خیال، بصد نیاز و ادب منتظر ہیں حرف و خیال، کہ ان میں کس کو چنوں اور لکھوں سلام حسین۔ بصد نیاز و ادب منتظر ہیں حرف و خیال، کہ ان میں کس کو چنوں اور لکھوں سلام حسین۔ اگر ہو مالک توفیق مہرباں ہم پر، اگر ہو مالک توفیق مہرباں ہم پر، جلائے رکھیں اندھیروں میں شمع نام حسین۔ اگر ہو مالک توفیق مہرباں ہم پر، جلائے رکھیں اندھیروں میں شمع نام حسین۔
شب سیاہ میں ہے روشنی پیام حسین، نوید صبح صداقت بنی ہے شام حسین۔ سلام سے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو، سلام سے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو۔ پیام حق پہنچانا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب بھی مان جاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، قرآن کا پیغام ہے۔ دوسرا تاریخ کا احساس دلانا ہے تو کہا روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نبی زیادہ نہیں، پہچان لو۔ دوسری بات آ گئی۔ تیسری بڑی دلچسپ بات ہے، وہ خاندانی حیثیت عرب کی قبائلی روایات کو بھی آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو خطبہ ہے اس کا قتل گاہ سے، اے خاندان ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور قیامت کا بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تو کم از کم اس دنیا میں آزاد انسانوں کی طرح زندگی تو بسر کر لو، اور اگر خود کو عرب سمجھتے ہو تو اپنے اجداد کی سیرت کو تو پیش نظر رکھو۔ یعنی کوئی ایسا طریقہ بالکل جس سے یہ سمجھ جائیں، یعنی حسین آخری وقت میں بھی ایک منشور دے رہے ہیں، کوئی منشور دے رہے ہیں اور کوئی منشور یاد دلا رہے ہیں۔ یعنی اگر تم اپنے آبا کی طرف بھی پلٹ کے دیکھو تو وہ بھی یہ حرکت کرنے میں کبھی بھی ایگری نہ کریں تم سے۔ پیش نظر ہے کہ یہ محرم کے ایام ہے، اس میں جنگ بند کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب وہ شاعر آیا، اس سے کہا کہ مرثیہ پڑھیے میرے بابا کا، خوب گریہ کیا۔ تو جب گریہ کیا تو گریہ کے بعد اسے ایک جملہ کہا ہے امام نے، کہنے لگے کہ ہمارا کنبہ محرم میں لوٹا گیا تھا، ہمارے نوجوانوں کو ذبح کیا گیا تھا، اور یہ وہ مہینہ ہے، اسی طرف توجہ دلائی امام رضا علیہ السلام نے بھی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جب جاہل عرب بھی جو ہے وہ جنگ ہوتی تھی تو محرم میں بند کر دیتے تھے۔ محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ۔ تو جو زمانہ جاہلیت کے لوگ اگر اس کی حرمت تھے تو امام بھی اسی طرف ان کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ اگر تمہارے آبا بھی ہوتے، تمہارے خاندانی وہ اگر سلسلہ بھی دیکھا جائے تو اگر یہ ایام ہوتے تو وہ جنگ کی طرف مائل نہ ہوتے۔ یہ نقطہ کس قدر وہ فرسا ہے کہ ایک لٹا پٹا شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک 63 سال کے بوڑھے کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بیٹا تم نے مار دیا، اس کی جنگ دیکھو کہ جس کے جوان بھائی کے بازو تم نے کاٹ دیے، اور وہ پلٹ کر پھر یہ آواز دے رہا ہے کہ دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ کیا حوصلہ ہوگا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ پروگرام اپنے اختتام پہ جا رہا ہے تو جو کن خنجر کے تلے امام کا آخری جملہ ہے، آپ اس پہ روشنی ضرور ڈالیے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ تو یہ جو اللہ کو مقروض کر کے جانے والا ہے، یہ کیا نقطہ نظر سامنے رکھ کے جا رہا ہے؟ امام حسین کی شخصیت اس لیے بہت بڑی ہے کہ وہ کام، مجھے کوئی مبالغاتی جملہ نہیں لگتا یہ کہنے میں، وہ کام جو انبیاء، اولیاء اور اوصیاء میں بھی نظر نہیں آیا وہ ذات حسین میں نظر آیا۔ وہ اس لیے نظر آیا، ہم نے متعدد جگہ پہ دیکھا، اگر حضرت نوح علیہ السلام اتنی محنت کرتے ہیں امت کی ہدایت کے لیے لیکن نہیں سمجھتی تو بد دعا کر دیتے ہیں جی، اور ایسے نبی آپ کی آنکھوں کے سامنے، امت نہیں سمجھی بد دعا کر دیتے ہیں، اور حسین آخری حد تک ہدایت کر رہے ہیں، بد دعا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب زیر خنجر ہیں حسین ابن علی، اور پھر اسے یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ یعنی حسین علیہ السلام ایک ایسی طلسماتی ہستی ہیں جو عہد الہی کر چکی ہے کچھ، اور اس میں وہ اپنا عہد پورا کر چکی ہیں، ان کی تمنا کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اب تو نے جو کہا تھا وہ کر۔ اسی لیے بہت سارے مورخین نے ایک بڑی عجیب و غریب روایت لکھی کہ جب حسین سجدے میں تھے
تو ذات احدیت نے ایک مرتبہ ملائکہ کو اکٹھا کیا. ملائکہ کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ حسین جو سجدے میں کہہ رہا تھا سبحان ربی العلا و بحمدہ اور کند خنجر چل رہا تھا، تو ملائکہ سے حسین کا خدا کہہ رہا تھا انا رب الحسین، میں حسین کا رب ہوں. تو اب یہ وہ منظر ہے کہ جس پہ خدا فخر کر رہا ہے. میں اپنی کم علمی اور اپنی ناقص العقل ہوتے ساتھ ہی اگر اتنی بات کر دوں کہ وہ جو سورہ بقرہ کی واقعہ ہے کہ تو ان کو خلق کر رہا ہے، زمین میں فساد پیدا کرے گا، اور پروردگار عالم نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو کیا اس کا جواب نہیں دے رہا تھا؟ لا ریب فیہ، کہ یہ دیکھو بھائی، کہ یہ دیکھو کہ یہ وہی انسان ہے جو مجھے سجدہ کر رہا ہے، یہ وہی ہے جسے میں نے زمین پہ بھیجا ہے. اور یقیناً یہ میرا عرفان کہتا ہے کہ ایسے ماحول کو اگر شیطان بھی دیکھتا اور وہ کہتا کہ اگر ہاں یہی وہ مخلوقات تھی جن کے لیے تو نے وہ سب کچھ بنایا، تو شاید گمراہی سے ہٹ جاتا. کیوں کہ یہ وہ منظر ہے جس پہ ملائکہ نے رشک کیا ہے. اب اگر ہم اس پروگرام کو سمیٹ لیں، ہم نے یہ جو 6 نشستیں کیں، ہم نے فلسفہ شہادت کو قبلہ دیکھا، ہم نے اس راہ میں جو حسین کا مطمع نظر ہے اس کو دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ اس ایک مقصد کے لیے ہر شے کو کٹا دیا گیا. ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے سوال بارہا کیا تھا کہ جو حسین ابن علی نے یہ استغاثہ بلند کیا کہ میرا مقصد نہ تو سیاحت ہے اور نہ ہی میں زمین میں فسق و فجور پیدا کرنے کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں نانا کے دین کو بچا لوں اور نانا کے دین کی اصلاح کروں. نانا کا دین جو بچا ہے وہ کس ایک، اگر آپ اس ساری فلسفے کو ایک لفظ میں سمیٹیں، ایک جملے میں سمیٹیں، تو وہ نانا کا دین کس نقطے پہ بچا ہے؟ اللہ، کیا فروعات دین نماز روزہ حج زکوٰۃ کا قائم رکھنا نانا کا دین ہے، یا اسلام کے اس ابدی پیغام کو کہ حق و صداقت کے بیچ میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں آئیں گے؟ لا ریب فیہ. بلکہ میں اگر اپنے جملوں میں سے یوں کہوں تو حسین علیہ السلام کا پیغام یہی تھا. بڑی معذرت کے ساتھ نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھیں، جی، سجدے ادھر بھی ہو رہے تھے. حسین علیہ السلام کا پیغام تھا عدل. کونوا قوامین بالقسط. وہ جو عدل کا قائم کرنا ہے وہ ذات حسین علیہ السلام بتانے آئی تھی کہ عدل قائم رکھو گے، یعنی چونکہ وہ دین جو عدل پر کھڑا ہے، ایک ایک موقع پہ انسان عدل سے ہٹ سکتا ہے. اب دیکھیں عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم. جو بھی ظلم کر رہا ہوگا وہ عدل پہ نہیں ہوگا، یہی حسین کا پیغام تھا. اب جو عادل ہوگا، وہ آج کا معاشرہ ہو یا اس دور کا معاشرہ، جہاں جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہ حسین کے نانا کا دین نہیں ہوگا. وہ حسین کا پیغام یہ ہے کہ نانا کے دین کا قیام کیا ہے؟ عدل کا قیام. تو جو عدل کو قائم کر لے گا وہی دین کو قائم رکھے گا. اور حسین کی سوچ کیا عادلانہ ہے، کیا عدل کا تقاضا حسین نے پورا کیا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے ظلم، اس کی ضد ہے عدل. کبھی بھی عدل سامنے نہ آتا اگر حسین اتنا ظلم سہ نہ جاتے. ماشاءاللہ. خواتین حضرات، ہم نے فلسفہ شہادت میں ایک نقطہ پہچان لیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دنیا کا تمام کاروبار عدل کی بنیاد پر قائم ہے. امیر المومنین کا یہ قول کہ مومنوں زمین میں عدل قائم کرو، حکومت کفر کی تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی نہیں. سو اگر دنیا ظلم سے بھر گئی تو پھر یہاں پیام خداوندی چل نہیں سکتا، اور اس دنیا میں جس میں پیام خداوندی چل نہ سکے پروردگار عالم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس دنیا کو قائم رہنا ہے تو اس کو فلسفہ عدل پہ قائم رہنا ہے، اور فلسفہ عدل کو قائم رکھنے کے لیے اگر حسین کو کنبہ کٹانا ہے، اگر حسین کو کند خنجر سے اپنا گلا 7 بار کٹوانا ہے، اگر حسین کو 6 ماہ کے بچے کو زمین میں دفنا دینا ہے، اور اگر
حسین کی مستورات کو بے مکنا و چادر کبھی کوفہ اور کبھی شام کے بازاروں سے گزرنا ہے تو حسین کو یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن میزان عدل میں کوئی لغزش قبول نہیں ہے۔ یہ ہے فلسفہ شہادت، اور یہ ہے حسین کا ابدی پیام، اور یہ ہے حسین کے نانا کے دین کی روح۔ سفینہ نجات سے مجھے اجازت دیجیے۔ سلام حسین، سلام حسین، سلام سے کہ اگر بادشاہ کہے اس کو، سلام سے کہ اگر بادشاہ کہے اس کو، تو پھر کہیں کہ کچھ سے، تو پھر کہیں کہ کچھ سے سوا کہے اس کو، سلام سے کہ اگر بادشاہ کہے اس کو۔ فروغ جوہر ایمان حسین ابن علی، فروغ جوہر ایمان حسین ابن علی، کہ شمع انجمن کبریا کہے اس کو، کہ شمع انجمن کبریا کہے اس کو۔ بہت ہے پایا گرے ذرائے حسین بلند، بہت ہے پایا گرے ذرائے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کی میاں کہے اس کو، سلام سے کہ اگر بادشاہ کہے اس کو۔ ہمارے درد کی یا رب کہیں دوا نہ ملے، ہمارے درد کی یا رب کہیں دوا نہ ملے، اگر نہ درد کی اپنے دوا کہیں اس کو، اگر نہ درد کی اپنے دوا کہیں اس کو، سلام سے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو۔